عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ جب جنگ تبوک 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ کرنا تھا اور 30,000 میرے نبی کے صحابہ تھے، آپ ایک مقام پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کر دیا، ہے کوئی اللہ کے ان مجاہدین کے لیے تعاون کرنے والا؟ ہم نے 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے اور جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے آدھا لا کے رکھ دیا۔ عثمان غنی اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے تو میں لا کے دوں۔ چلے گئے اور 300 اونٹ غلے کے لدے لدائے لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ اللہ کے نبی پھر اٹھے، فرمایا ہے کوئی مزید اللہ کے راستے میں دینے والا؟ جب کوئی نہ اٹھا تو عثمان غنی پھر اٹھے اور 200 اونٹ مزید لا کے دے دیے۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، جب پھر کوئی نہ اٹھا تو پھر حضرت عثمان غنی اٹھے کہ میرے محبوب کو اب بھی ضرورت ہے، تو 200 اونٹ پھر لا کے دیے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تو حضرت عثمان غنی نے دائیں بائیں دینے کا، کوئی نہ اٹھا تو پھر 200 اونٹ لا کے رکھ دیے۔ کرتے کرتے 900 اونٹ غلے کے لدے لدائے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی پھر اٹھے کہ 2.5 لاکھ رومیوں کا مقابلہ ہے، 30,000 میرے صحابہ ہے کوئی اور اللہ کے نام پہ دینے والا؟ جب کوئی نہ اٹھا تو عثمان غنی پھر اٹھے۔ اللہ کے نبی نے عثمان غنی کی طرف دیکھا، فرمایا عثمان اب اونٹوں کا وعدہ تم نے نہیں کرنا، اونٹوں کا وعدہ بہت ہو گیا، 900 ہو گئے، اونٹوں کی اب ضرورت نہ رہی۔ عثمان غنی سمجھ گئے میرے محبوب کو کچھ اور چاہیے، سیدھے گھر چلے گئے اور 9,000 8,000 اشرفیوں کا تھیلا لایا اور اللہ کے نبی انتظار میں تھے، آپ کے جولی میں لا کے ڈال دیا اور اللہ کے نبی یوں ان اشرفیوں کو یوں ہاتھوں پر اوپر نیچے ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان تجھ سے اللہ راضی ہو چکا، عثمان تجھ سے اللہ راضی ہو چکا، آج کے بعد اگر عثمان کوئی غلطی بھی کرے گا تو میرا رب وہ بھی نیکی میں بدل کے عطا فرمائے گا۔ یہ عثمان غنی ہے۔ مکے میں مدینے میں پانی کا قحط پڑ گیا، ایک یہودی کا کنواں تھا بیر روما، تو اس نے مسلمانوں کا پانی بند کر دیا۔ اللہ کے نبی بمائے صحابہ کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو آپ اس یہودی کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اس یہودی سے کہا کنواں بیچنا ہے؟ کہا آدھا کنواں بیچنا ہے، ایک دن اگر خریدو گے تو ایک دن مسلمان پئیں گے، ایک دن یہودی پئیں گے۔ آپ نے فرمایا آدھا کنواں بیچنا ہے تو کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگا 8,000 درہم ہے۔ تو آپ نے تھیلا اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا اور آپ نے فرمایا آج سے یہ کنواں مسلمانوں کا ہو گیا، اور ایک پیالہ کاسا بھرا اور اللہ کے نبی کی محفل میں آ گئے۔ اللہ کے نبی تمام صحابہ کے ساتھ پریشان بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان کو پیالہ پانی کا بھرا ہوا آتے جب دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرائے، صحابہ کی محفل کو چیر کے عثمان غنی نبی کے قدموں میں چلے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے بیر روما یہودی سے خرید لیا، اب پریشانی ختم ہو گئی، آج کے بعد انشاءاللہ مدینے میں کوئی پیاسا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی یہ میں پیالہ بھر کے آپ کے لیے لایا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے پیالہ آگے کیا، مدینہ تھا، کیا منظر تھا، صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا کہ پیالہ مجھے دے دو میں پی لوں۔ عثمان غنی نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان کیا میرے لیے نہیں لے کے آئے ہو؟ عثمان غنی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں آپ ہی کے لیے لے کے آیا ہوں، لیکن آج میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہاتھ عثمان کے ہوں گے، لب مصطفیٰ کے ہوں گے، میں اپنی ہاتھوں سے آپ کو پلاؤں گا۔ عثمان غنی نے پلایا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو چکا، جب کل قیامت کا دن ہوگا، محشر لگے گا، حوض کوثر سجے گا، میری ایک جانب عمر ہوگا، دوسری جانب ابو بکر ہوگا، جو داہنی جانب سے آئیں گے میں حوض کوثر کا پیالہ بھر کے ابو بکر کو دوں گا، ابو بکر انہیں پلائے گا، جو باہنی جانب سے آئیں گے میں حوض کوثر سے پیالہ بھر کے عمر کو دوں گا، عمر انہیں
پلائے گا، لیکن جب عثمان آئے گا تو ابو بکر کہے گا ادھر سے آ، میں تجھے پیالہ پلاؤں گا، عمر کہے گا ادھر سے آ، میں تجھے پیالہ پلاؤں گا، میں کہوں گا ابو بکر عمر پیچھے ہٹ جاؤ، عثمان کو سیدھا آنے دو، عثمان سیدھا آئے گا، میں حوض کوثر کا پیالہ بھروں گا، میں آگے کروں گا، عثمان ہاتھ آگے کر کے پکڑے گا، میں پیالہ پیچھے کروں گا، میں کہوں گا عثمان یاد ہے نا ایک دن مدینے میں تو نے کہا تھا آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے لب مصطفیٰ کے ہوں گے، تو آج حوض کوثر پہ لب عثمان کے ہوں گے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا۔ مظلوم مدینہ 40 دن کے بعد اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی آہ و بکا کرنے والا نہیں ہے۔ ایک نائلہ ہے، آپ کے بیٹی کا سہاگ اجڑ جائے، میری بیٹی کا سہاگ اجڑ جائے، کسی کے بہن کا سہاگ اجڑ جائے، لوگ پوچھنے آتے ہیں میری بیٹی میری بہن، بڑا برا ہوا، اللہ کی طرف سے تا ہو گیا، سب نے مرنا ہے، آپ کا خامن ہمارا حوصلہ رکھیے، صبر کیجئے، اور نائلہ تو تیری عزت پہ تیرے صبر پہ قربان جاؤں، کوئی آنے والا نہیں ہے جو تجھے تسلی دے۔ عثمان غنی کی لاش ہے، نائلہ کی کٹی انگلیاں ہیں، اور حضرت نائلہ عثمان غنی کے لاش کے قریب بیٹھی ہے، اور پتہ ہے کہ سارا مدینہ بلوائیوں سے باغیوں سے بھرا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باغیوں نے کہا کوئی لاش نہیں اٹھائے گا۔ ایک دن گزر گیا، آج مدینے میں عثمان غنی کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تیسرا دن گزر گیا، ام حبیبہ جو میری ماں ہے، میری نبی کی بیوی ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، وہ بڑی جری تھی، اسے پتہ چلا کہ باغیوں نے تو لاش کی اب تک اجازت نہیں دی، وہ دوپٹہ لے کے نکلی، اعلان کیا باغیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، میں امہات المؤمنین ہوں، اگر آج تم نے عثمان غنی کی لاش کی اٹھانے کی اجازت نہ دی، جنازے کی اجازت نہ دی، تو میں سر سے دوپٹہ گرا دوں گی، مدینے کے گلیوں میں نکل جاؤں گی، میں خود عثمان غنی کا جنازہ اٹھاؤں گی، پھر میں دیکھوں گی کہ کون روک سکتا ہے۔ باغیوں کو ڈر لگا، پسیج گئے۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ آئی، اور حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، حضرت مغیرہ آئے، حضرت طلحہ و زبیر آئے۔ انہوں نے کہا چند بندے جنازہ اٹھائیں گے، چند جنازہ پڑھیں گے، چند جنازے کو لے کے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کی لاش پڑی ہے، حضرت نائلہ نے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے۔ مسلمانوں 3 دن گزرنے کے بعد حضرت علی شیر خدا عثمان غنی جب آئے، عثمان غنی کے پاس جب حضرت علی آئے اور انہوں نے کپڑا اٹھایا، آپ کے مظلومانہ چہرے کو، آپ کے بے دردی سے شہادت کو دیکھا، چیخ نکلی اور فرمایا اے عثمان کیا کروں میں عاجز ہوں، وقت کا خلیفہ تو تھا، تو نے اجازت نہ دی، آج میرے محمد کے طہر داماد کا مدینے کے باغیوں نے یہ حال کر دیا ہے۔ یہ عثمان غنی تھے جن کی مظلومانہ شہادت اس دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت اللہ کے لیے